السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے دوسرے پہلو پر آتے ہیں۔ اس بیماری سے بچنے کے لیے کچھ تدبیریں بھی ہیں جو حکومت نے، ڈاکٹر نے، WHO نے جاری کی ہیں۔ دیکھیے، ان باتوں کا ماننا بھی اسلام میں واجب ہے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے مسلمانوں اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور جو تمہارے حکمراں ہیں، حاکم ہیں، جو تمہیں وہ حکم دیتے ہیں انہیں بھی مانو۔ اگر کوئی حکم شریعت کے خلاف ہو تو ہم نہیں مانیں گے، مگر کوئی حکم اگر شریعت سے متصادم نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، تو اس پر عمل کرنا مسلمان کے لیے لازم ہے۔ پھر قرآن میں ایک آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور سورہ بقرہ میں نازل کی ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے مسلمانوں اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگرچہ اس آیت کریمہ کے الفاظ کا پس منظر کچھ اور ہے، مگر قرآنی آیات اپنے عموم پر ہیں۔ معلوم ہوا اس آیت سے کہ اگر ہم احتیاطی تدابیر اختیار نہ کریں اور خدا نہ کرے ہمیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو ہم اس کے اپنے ذمہ دار ہوں گے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہوں گے۔ حفاظتی تدابیر جو حکمرانوں کی طرف سے جاری کی گئی ہے کہ وہ یہ کہ گھر سے بلا ضرورت نہ نکلیں، جن کی عمریں 65 سال یا اس سے زائد ہو چکی ہیں، جنہیں کوئی کرونیکل ڈیسیز ہے جیسے کہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، شوگر ہے یا آستھما کی بیماری ہے، ایسے لوگ قطعاً گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اسی طرح سے بچے، جو چھوٹے بچے ہیں، انہیں بھی گھروں سے باہر نہ لے جائیں۔ باہر جائیں تو ماسک پہنیں، اگر ممکن ہو اور آپ کو آسانی ہو تو دستانے پہن لیں، اس سے مزید حفاظت ہوتی ہے۔ اور جب بھی گھر لوٹ کر آئیں تو صابن سے ہاتھ دھل لیں۔ جہاں سینیٹائزر استعمال کرنے کی ضرورت ہو وہاں سینیٹائزر استعمال کریں۔ البتہ آپ جب گھر آئیں تو سینیٹائزر والے ہاتھ کو آپ صابن سے پھر دوبارہ دھل لیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، یہ بہت ضروری ہے، اور اس کا خیال سارے عالم میں رکھا جا رہا ہے، حتیٰ کہ حرم میں، مدینہ منورہ میں، ہندوستان کی مساجد میں تو سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی بہت اہتمام کریں اور لوگوں سے دوری بنائی رکھیں۔ دیکھیے، تدبیر اختیار کرنا یہ انسان کے لیے واجب ہے۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو مگر اونٹ کو باندھ کر رکھو۔ یہ اونٹ کو باندھ کر رکھنا تدبیر ہے کہ ہم اونٹ کو باندھ کر رکھیں، تدبیر ہے۔ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، مگر اونٹ کو کھلا رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا، باندھ کر رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح سے یہ احتیاطی تدابیر ہیں، ان پر عمل کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، اس تعلیم سے ہم انحراف نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، ایک بہت افسوس کے ساتھ ایک خبر بتلانی پڑ رہی ہے کہ بنگلور کے ایک مولانا صاحب ہیں جو مسلمان کورونا کے مرحومین کی تجہیز و تکفین و تدفین کرتے ہیں۔ جب گھر والے ساتھ نہیں دیتے، وہ بیچارے اللہ کے لیے اس کار خیر کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں عزت کی زندگی عطا کرے۔ بڑے افسوس سے انہوں نے یہ بات بتلائی کہ شہر بنگلور میں جو لوگ مر رہے ہیں اس میں 70% مسلمان ہیں۔ کیوں ہے ایسا؟ تو اس کی وجہ بھی انہوں نے بتلائی کہ مسلمان احتیاط نہیں کرتے، وہ ساری چیزیں کرتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، اسلام میں احتیاط بھی بہت ضروری ہے۔ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے بنگلور جیسے شہر میں مرحومین کی جو تعداد ہے مسلمانوں کی وہ 70% ہے، اغیار کی جو تعداد ہے وہ 30% ہے۔ حالانکہ وہاں مسلمان 30% ہیں، اغیار 70% ہیں، مگر موت کے معاملے میں معاملہ بالکل الٹا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم احتیاطی تدابیر نہیں اختیار کرتے۔ سامعین کرام، ان ساری تدابیر کے باوجود اگر کوئی انسان کورونا سے متاثر ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرے اور بالکل نہ گھبرائے، بالکل دہشت زدہ نہ ہو۔ اصل میں کورونا سے لوگ کم مرتے ہیں
دہشت و وحشت سے زیادہ مرتے ہیں. جیسے انسان کو اگر سانپ کاٹ لے تو زہر سے کم لوگ مرتے ہیں، دہشت سے زیادہ لوگ مرتے ہیں. آج کورونا کا ٹھیک وہی عالم ہے کہ کسی کو کورونا آ جائے تو وہ دہشت سے مر جاتا ہے. یاد رکھیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اللہ کی رحمت سے بالکل مایوسی انسان کے لیے روا نہیں ہے. اللہ پر بھروسہ رکھیے. اور ایک چیز تسلی کے لیے آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ کورونا کے مریضوں میں جو مرنے والوں کا ریشیو بہت کم ہے. تو اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ کی طرف نظر رکھیے، اللہ پر توجہ رکھیے. اگر کسی وجہ سے خدا نخواستہ یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو انسان کو اسے اللہ کی مرضی سمجھنا چاہیے. آخری بات، اور خدا نہ کرے ان ساری تدابیر، علاج و معالجے کے بعد کوئی انہونی ہو جاتی ہے تو آپ اسے اللہ کی مرضی سمجھیں. کیونکہ اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی زندگی کا جو لمحہ ہے، ایک لمحہ نہ آگے کر سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے. تو یہ سمجھیے کہ یہی اللہ کی مرضی ہے، یہی وقت ہے. انسان کو اس پر صبر کرنا چاہیے. کورونا میں انتقال کرنے والوں کو انشاءاللہ تعالی شہادت کا مرتبہ ملے گا. سامعین کرام، یہ چند معروضات تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.